ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ اس وقت جو ہماری اکانومی ہے وہ اگر بہت اچھی نہیں ہے، بری نہیں ہے تو بہت اچھی بھی نہیں ہے، بہت سارا کام اس میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان رائزنگ پاکستان ہے، اس کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ ہم نے تو بھئی آج بجلی بھی لے آئے ہیں، دہشت گردی بھی ختم کر دی ہے، بے روزگاری بھی ختم ہو رہی ہے، ملک ترقی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو، اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ عجیب ترجیحات ہیں۔ آج ہم نے آدھا دن ایک اینکر کی بات پرس میں گزارا، باقی کا وقت ہم رو انوار کو ڈھونڈتے رہے یا کچھ اور ایشوز میں سے کیڑے نکالتے رہے۔ ایک ایسا ملک جس کی سراؤنڈنگ میں بہت سارے خطرات ہوں اور ایک سپر پاور کے ساتھ آڈ چل رہا ہو تو ترجیحات درست کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور جب امریکہ کی طرف سے بار بار اعلان کر دیے جائیں اور انٹرنیشنل فائنینس آرگنائزیشنز امریکہ کے تابع نظر آتے ہوں تو پھر تو معیشت کو مضبوط کرنا سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ یہاں پر معیشت بری ہونے کی بات کی گئی، معیشت درست ہونے کی بات کی گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نکالے جانے کے بعد 14 بلین سے 18 بلین ڈالر کا نقصان ہونے کی بات کی گئی، لیکن ہم نے کیا ہم اسی طرح آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ اگر معیشت مضبوط ہے تو سب کچھ مضبوط ہے، آپ کی مین پاور بھی ہے، دین آپ کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور اگر معیشت میں کچھ نہیں ہے، قرضے پہ قرضے لے رہے ہیں، تو پھر جو سو کالڈ نوشن آف ساورنٹی ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، بعض اوقات خدا نخواستہ اس پر بھی حرف آ جاتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام ہم نے پیورلی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ترتیب دیا ہے۔ مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، اتھارٹی ہیں اکانومی پہ، سابق سیکرٹری فائنانس ہیں، متعدد بار فائنانس سیکرٹری رہے، اکانومی کو اچھی طرح ریڈ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا، ہم بہت عرصے سے آپ سے وقت لینا چاہ رہے تھے، بالآخر آپ نے شفقت کی۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب مصطفیٰ تالپور صاحب۔ یہ آکسفیم انٹرنیشنل کی آج کل ایک کیمپین چل رہی ہے ایشیا میں عدم مساوات کے خاتمے کے حوالے سے، اس کے لیڈ پرسن ہیں۔ بہت شکریہ تالپور صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم کوشش کریں گے کسی گورنمنٹ اتھارٹی سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں ٹیلی فون پر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت کے حوالے سے آپ ایک اتھارٹی ہیں، میں نے پہلے بھی کہہ دیا، آپ کی فنگر ٹپس پہ معیشت کے مختلف اہداف ہوتے ہیں، اشاریے جن کو کہا جاتا ہے۔ کچھ ریٹنگ اتھارٹیز ان دا ورلڈ وہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے عجیب سی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ فچ کی ابھی ایک رینکنگ آئی ہے، کیا کہیں گے آپ اوورال ملک کی اکانومی کے حوالے سے؟ شوکت صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے شرکت کی دعوت دی۔ دیکھیے، کوئی ایک جملے کے اندر تو ساری کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ معیشت کے کچھ پہلو ہیں جو ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہونے چاہیے، اور کچھ پہلو ایسے ہیں جن پہ ہمیں تشویش ہونی چاہیے۔ اطمینان کا باعث تو یہ ہے کہ ملک کے اندر گروتھ کا عمل ہو رہا ہے، اور ابھی حال میں دوبارہ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ شاید 11 سال کی سب سے بڑی گروتھ 6% کے قریب ہونے والی ہے۔ ملک میں قیمتوں، انفلیشن کا بھی زور کم ہے، انویسٹمنٹس ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ امپورٹس جو ہیں بڑی مقدار کے اندر آ رہی ہیں۔ یہ تو اطمینان کی باتیں ہوں گی۔ جو تشویش کی باتیں ہیں وہ یہ کہ تقریباً اب تو 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں کہ حکومت کی جو حقیقی نظر تھی معیشت سے وہ ہٹ چکی ہے۔ ہم نے IMF کا پروگرام
بہت اخلاص کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ اس کو مکمل کیا اور پاکستان کی تاریخ کا پہلا پروگرام تھا. لیکن جیسے ہی پروگرام ختم ہوا تو ہم نے سارے بندھن توڑ دیے. ہمارا ڈیفیسٹ تقریباً 6% کے قریب چلا گیا. اسی طریقے سے ہمارے ریزروز اب گرنے لگے ہیں. تو ڈیفیسٹ جو پہلے 3 سالوں کے اندر گر رہا تھا اور ریزروز بڑھ رہے تھے وہ اب ان کی بات ہو گئی ہے. اچھا، اور یہ 2 ارب نکالا بھی تو صحیح نا، اسی ریزرو سے ہم نے 2 ارب نکالا تھا اس سے. جی ہاں، تو 2 ارب ڈالر ڈاکٹر صاحب 2 ارب ڈالر ہیں. اب یہ نہیں جیسے ابھی آپ نے کہا 13-14 کی بات ہو رہی ہے کہ اتنے ریزرو رہ گئے ہیں. جی ہاں. تو یہ سلسلہ جو ہے کہ ریزرو کی گرنے کا سلسلہ، وہ بالکل ابتدائی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ زیادہ دور نہیں چل سکتے سوائے اس کے کہ اس ٹرینڈ کو جو ہے آپ دوبارہ بحال کریں. آپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ زیادہ دور تک ہم ان ٹرینڈز کے ساتھ چل نہیں سکتے. کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ایک اکانومی پہ سیمینار ہوا تھا. چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تشریف لے گئے تھے. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سٹیٹمنٹ دی، ہم نے سنائی بھی صحیح آپ کو، کہ اکانومی کی حالت اگر بری نہیں تو اچھی بھی نہیں ہے. وہ اپنے بیان پر قائم بھی ہیں. ایک اوورال پکچر میں، بگر پکچر میں ان کے بیان کو اور ملک کی اکانومی کو پھر آپ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں جس طرح سے میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی وہ اس بات سے مطابقت رکھتی ہے، کیونکہ جہاں تک ان لوگوں کا کام ہے جو اکانومی کو چلا رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہے، انویسٹر ہے، کنزیومر ہے، جو پروڈیوسر ہے، یہ تمام اپنا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن پالیسی میکنگ کے اندر خلا واقع ہو گیا ہے، کیونکہ اگر آپ ڈیفیسٹ کو اس سطح پہ لے کے چلے جائیں گے جس کی وجہ سے بہت زیادہ امپورٹ کی ڈیمانڈ بھی ہوگی اور اس کی وجہ سے آپ اپنے ریزرو استعمال کرنے لگیں گے، ایکسچینج ریٹ سے آپ چمٹ جائیں گے اور کہیں بھئی مارکیٹ ایکسچینج ریٹ بھی ایک پرائس ہے، جو مارکیٹ اس کا تعین کرے وہ ہر کسی کو قبول ہونا چاہیے. ہر مہینے ہم پیٹرولیم کی پرائس بدلتے ہیں نا، ہر کسی کو وہ متاثر کرتی ہے. تو ہم نے بہت اپنے ریزرو صرف اس لیے استعمال کیے ہیں کہ ہمیں ایکسچینج ریٹ سے جو ہے نا ہم وابستہ ہو گئے کہ نہیں اس کو نہ بدلا جائے. تو یہ چیز جو ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس کو ہمیں بدلنا خطرات ہوئے ہوگا. نا پھر تو اگر اس ڈائریکشن میں ہم جائیں اور پالیسی میں خلا ہے تو پھر تو یہ ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے، خطرناک ٹرینڈ ہے. میں اس کو یوں کہوں گا کہ فوری اقدامات کی ضرورت ہے. فوری اقدامات کی اور فوری اقدامات میں سب سے پہلا قدم یہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ڈیفیسٹ کو کم کریں، بے دردی کے ساتھ کم کریں. کوئی خرچہ مقدس نہیں ہونا چاہیے. جو تنخواہوں کے خرچے ہوتے ہیں اور دفاع کے خرچے ہیں اور ڈیٹ سروسنگ کے خرچے ہیں وہ جاری رہیں، وہ جاری اخراجات ہیں. لیکن یہ جو اب اس وقت ہمارے پاس جو وسائل نہیں ہیں، دیکھیے ریونیو اچھا آپ نے وصول کیا ہے لیکن اب اس میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے. وہ 19% سے گروتھ تھی، اب اس کی 17% کی گروتھ آ گئی ہے. آگے چل کر اس میں شاید اور کمی واقع ہو، لیکن نان ٹیکس ریونیو تو بالکل مفقود ہے. تو لہٰذا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیفیسٹ کا سلسلہ ہے وہ ابھی جاری ہے، اور اگر یہ رہا تو یہ جو ریزرو کا پریشر ہے یہ بھی جاری رہے گا. اس میں بھی اسی نقطے پہ رہے گا. ناظرین، ڈیپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن اور سابق مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم سرتاج عزیز صاحب. السلام علیکم جی. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بڑے عرصے کے بعد آپ نے وقت دیا. لیکن آج ہم پیورلی اکانومی پہ بات کر رہے ہیں. آپ سے تو فارن پالیسی پہ بات ہوا کرتی تھی. بڑے بڑے ترقیاتی کام حکومت نے کیے، موٹر ویز بنی، ایکسپریس ویز بنی، بٹ ایک لون کے حوالے سے بھی بات آگے بڑھی. اور جس طرح سے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب یہاں تشریف فرما ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ریزرو بھی کم آ گئے. کتنا ایک کنسرن ہے؟ آپ تو ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں سر. ایسا بات یہ ہے کہ اکانومی کو دیکھنے کے لیے ٹوٹل پکچر دیکھنا پڑتی ہے اور جس حالات میں ہوئے ہیں وہ بھی دیکھنا پڑتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ پلسز اور مائنسز ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو اگر آپ یہ گزشتہ 4.5 سال کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو اس میں 3 تو بڑی اچیومنٹ جو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سیکورٹی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوئی، انرجی کرائسس پہ کافی حد تک قابو پایا گیا اور سی پیک کا منصوبہ شروع ہوا. یہ 3 میں سمجھتا ہوں بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں جس کی وجہ سے کام شروع ہوا. اب جیسے ہی یہ سیکورٹی امپروو ہوئی
اور انرجی کرائسس پہ قابو پایا گیا تو گروتھ ریٹ ہمارا جو ہے جو 3% تھا پچھلے کئی سالوں سے، اور ہمارے پہلے سال میں 4 پھر 4 پھر 4.5، لیکن لاسٹ ایئر 5.3 ہائیسٹ ان 10 ایئرز ہوا، اور اس سال امید ہے 6 کے قریب ہوگا. تو یہ ایک بجائے خود خوشخبری ہے کہ جو ہمارا گروتھ ریٹ 7-8 سال 3% پہ چلا گیا تھا، وہ پہلی دفعہ ریوائیو ہو کے واقعی ٹریجیکٹری جو اس کی ہے وہ 5 اور 6 پہ جا رہی ہے. اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ایگریکلچر گروتھ ریٹ بھی لاسٹ ایئر 3.5 تھا، انڈسٹری کا بھی کوئی 5-6 ہو گیا تھا. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری، اسی حوالے سے انویسٹمنٹ ہماری بہتر ہوئی ہے 5 سالوں میں، 14 سے 16% جی ڈی پی، اور سیونگ 13 سے 14. اور اس میں جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی بہتر ہوا، اور ریونیو میں بہتری آئی ہے، جس کی وجہ سے اس سال جو ہمارا پی ایس ڈی پی ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، وہ 425 تھا ہمارے آنے سے پہلے، اب 1 ٹریلین یعنی ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا. تو یہ تو ہے میرا خیال ہے جو بڑی بڑی فگرز ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا ہے. سرتاج عزیز صاحب، یہ ہماری ایکسپورٹس کے حوالے سے میں آتا ہوں اس پر. جی وہ کم ہوئی ہیں. ہمارا ریجن میں ایک خواب تھا کہ ریجن میں ٹریڈ بڑھے گی، وہ نہ بڑھی، اوورال ایکسپورٹس کم ہوئی. یہ تو میٹر آف کنسرن ہوگا نا آپ کے لیے؟ ہاں جی، میں جو 3 باتیں کر رہا ہوں، پہلے تو بتایا، پھر گروتھ کا بتایا، اور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی بھی بہتر ہوئی ہے، کیونکہ جو ہمارا جو ڈیفیسٹ تھا وہ 8.5 سے 5.5 ہوا، انفلیشن بھی 6.5 سے 4 پہ آیا، اور انٹرسٹ ریٹ بھی ہمارا 4 ڈیکیڈ میں سب سے کم تھا. یہ ہمارے تینوں ایریاز میں ایک پازیٹیو پوائنٹس ہیں. جو نیگیٹو پوائنٹس یا چیلنجز ہیں، اس میں سب سے بڑا چیلنج بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ بجائے بڑھنے کے کسی حد تک کم ہو گئے ہیں. اب اس سال پہلی دفعہ انہوں نے بڑھنا شروع کیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ 2 تھی. ایک تو یہ تھی کہ دنیا میں ریسیشن تھا تو ڈیمانڈ کم تھی. دوسرا، ہمارا انرجی کرائسس جو تھا، اس کی وجہ سے ہماری پروڈکشن ہی ساری ملیں جو ہے 1 شفٹ چل رہی تھی بجائے 2 یا 3 شفٹ چلنے کی. تو جیسی انرجی کرائسس بہتر ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہوئی ہیں. لیکن اس دوران میں ہماری امپورٹس بھی بڑھنا شروع، بہت زیادہ اسی سے تیزی سے بڑھی ہیں، جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. لیکن اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو ہماری امپورٹس بڑھی ہیں وہ زیادہ تر مشینری، پاور مشینری اور اس قسم کی مشینری بڑی ہے، جو کہ سیلف فائنینسنگ ہے، یعنی وہ اسی لیے ایکسچینج ریٹ پہ دباؤ نہیں آیا. اور مجموعی طور پر میرے خیال ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں کافی ہماری ریمیٹنسز میں سرتاج عزیز صاحب، ایک اور کنسرن بھی بیان کیا جاتا ہے. آپ فرما رہے ہیں انویسٹمنٹ بڑی ہے، موسٹلی تو وہ چائنا سی پیک کے حوالے سے انویسٹمنٹ آئی ہیں، لونز آئیں یا انویسٹمنٹ آئی. صرف اگر چائنا پہ ہی کنسرن ہم ڈیپینڈنس رکھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ کھل کے بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہی باسکٹ میں پورے ایگز رکھ رہے ہیں، یہ بھی تو میٹر آف کنسرن ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، فرد اللہ بابر صاحب یہاں میرے شو میں آئے تھے، کھل کے بات کر گئے تھے. جی خیر، یہ تو میرا خیال ہے صحیح بات نہیں ہے. میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ہمارے ان سالوں میں سٹاک مارکیٹ 120% بڑھی ہے. تو وہ تو چائنا کی انویسٹمنٹ نہیں تھی نا. مجموعی طور پر ہماری سٹاک مارکیٹ ریکارڈ 53,000 پہ چلی گئی تھی. وہ 28 جولائی کا واقعہ ہوا تو اب کم ہو کے 45، بہت کم ہو گیا، پھر 45 پہ آ گئی ہے. تو یہ جنرلی جو آؤٹ لک ہوتا ہے انویسٹمنٹ کا، وہ یوں ہوتا ہے کہ اس میں براڈ بیس ہوتا ہے. اور اب سی پیک میں بھی مجھے امید ہے کہ صرف چائنا کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، بلکہ جو دوسرے ممالک ہیں، جاپان، یورپ، یہ سارے انٹرسٹڈ ہیں کہ جو ہم ایس سی زیز بنا رہے ہیں، اسپیشل اکنامک زون، اس میں وہ لوگ بھی انویسٹمنٹ کریں گے، کیونکہ وہاں فیسلٹیز بھی اچھی ہوں گی. صرف ایک زمین نہیں ہوگی کہ وہاں آپ نے فیکٹری لگا دی. بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. تالپور صاحب، آپ پہ ایک سوال میں چھوڑتا ہوں. اکانومی پہ اگر اتنے کنسرن ہیں اور اتنا پریشر ہے، تو پھر جو آپ کیمپین چلا رہے ہیں، جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں کہ معاشروں میں ہمارا معاشرہ ہو، ایشیا کے دوسرے ممالک کا، اس میں انیکویلٹی نہ رہے، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہوگا؟ بریک کے بعد ناظرین ہم یہ جواب لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں آج پاکستان کے ارد گرد یا دور ممالک کی طرف سے جو چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، اس میں ملک کی معیشت کہاں کھڑی ہے. تالپور صاحب، آپ ایک کیمپین کے انچارج ہیں، آکسفیم انٹرنیشنل انیکویلٹی کے خلاف ایک کیمپین چلا رہی ہے. آپ کی کیمپین اپنی جگہ پہ، ابھی سال 2017 گزرا، وسٹ تھا، امیر امیر ہوتا گیا، غریب غریب ہوتا گیا.
اگر اکانومیز اس طرح سٹریس کا شکار رہیں گی تو پھر ایکویلٹی کیسے آئے گی؟ بہت شکریہ پراجا صاحب. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بہت ہی اس افراتفری والے سیاسی معاشی ماحول وقت تھے اور سرتاج عزیز صاحب بھی کہ پاکستانی معیشت میں اچھی کچھ چیزیں ہمیں سامنے مل رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں یہ چرچا ہوتا ہے کہ اکنامک گروتھ بڑھائیں، جی گروتھ بڑھائیں، ملک میں ہاں جی گروتھ بڑھے گی تو ترقی ہوگی تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جو ہماری یہ تحقیق ہے جو ہم نے یہ ابھی پچھلے ہفتے رپورٹ بھی اسی ہفتے یہ رپورٹ شائع کی کہ اگر تو وہ گروتھ انکلوسیو نہیں ہوگی، اس میں سارے لوگ شامل نہیں ہوں گے. یہی تو بنیادی سوال ہے. ان کو اگر فائدہ اسٹاک ایکسچینج میں کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے پاکستانی آتے ہیں؟ تو گروتھ کی پھر صرف گروتھ کی منترا جو ہے نا وہ تو ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو پچھلے سال گروتھ ہوئی دنیا میں، جو دنیا میں نئی دولت لوگوں نے پیدا کی، اس کا 82% جو ہے وہ ٹاپ 1% جو امیر لوگ تھے ان کے پاس چلا گیا. اس کو اگر سادہ لفظوں میں بیان کریں کہ اگر ہم نے 100 روپے ڈالے معیشت میں تو 82 روپے ایک بندے کو چلے گئے. اگر ہم 100 لوگ ہیں تو 82 روپے تو چلے گئے ایک بندے کو، باقی سارے 99 لوگوں کو ملے 18 روپے. تو یہی بیسک آرگیومنٹ ہے کہ گروتھ کو ہم براڈ بیس کیسے بنائیں کہ گروتھ جو ہے وہ سب لوگوں کو فائدہ دے. دوسری چیز جو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب سے بھی رہے گی وہ یہ تھی کہ کچھ فنڈامنٹلز ہمارے نہیں ٹھیک ہو رہے اکانومی کے، کچھ تو بہت بہتر ہوئے ہیں اور اس گورنمنٹ نے کوشش کی. ایک جو میرا سبجیکٹ ہے جس میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ٹیکس ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے خرچے زیادہ ہیں آمدن سے. یہ گھر میں بھی اس طرح ہوتا ہے. بات تو کر گئے ڈاکٹر صاحب نے تو بڑا ایمفسائز کیا اس بات بڑا کیا. لیکن میں یہ کہوں کہ جو پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے 10 11 10.5% سے، جبکہ اس میں بہت بڑا پوٹینشل ہے جو اور ایک وجہ نہ ہمواری کی جو ہم کہہ رہے ہیں عدم مساوات کی وہ یہ بھی ہے کہ جو امیر لوگ ہیں اور جو کمپنیاں ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتی. اس میں گلوبل کمپنیاں بھی ہیں جنہوں نے اپنے اس طرح کے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ جو غریب ممالک سے ٹیکس. یہ موبائل کمپنیوں کا تو ٹیکس نیب نے اس پہ انکوائری شروع کیا. اسی نقطے پر ہی ہے، اسی نقطے پہ ڈاکٹر صاحب اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ ایکسچینج ریٹ پہ پریشر ہے. آپ نے خود بھی روشنی ڈالی، دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ڈیمانڈ پریشر آ گیا ہے. اسٹیٹ بینک تو اب امید کر رہا ہے جی ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی. ایکسپورٹس کے لیے بہت ساری کنڈیشنز چاہیے، ہمارے سیکیورٹی کا، انوائرمنٹ ادھر کا، ایڈیشنل سرچارج لگے ہوئے ہیں. تو پھر ہم امید کہاں سے رکھیں؟ ہماری ڈومیسٹک انکم پھر کہاں چلی گئی؟ دیکھیے، ایکسپورٹس کے لیے حکومت نے بہت انسینٹیوز دیے ہیں خصوصاً ٹیکسٹائل سیکٹر کو، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ تقریباً 12% کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. کوئی تقریباً 2 سال کے عرصے کے بعد، پچھلے 2 سال کے اندر ایکسپورٹس ہماری 2% 3% ڈاؤن تھی، جس کے اندر گلوبل ریسیشن بھی ایک بہت بڑا عنصر تھا. لیکن اب ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، لیکن ہمیں اور ایکسپورٹس بڑھانی ہے. بات جیسے میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہم کہتے ہیں اوور ہیٹنگ ہو گئی ہے اکانومی کے اندر، اور اس اوور ہیٹنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ کل جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آیا تو اس میں 25 بیسس پوائنٹ سے 0.25% سے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا گیا. تو اب یہ بھی جو ہیں وہی جو اشاریے ہیں جو اس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہمارا پالیسی مکس بدلنا ہوگا اور ہمیں کیا کرنا ہوگا اگر بدلنا ہے. میں نے ایک تو سب سے پہلے آپ کے سامنے بات رکھ دی. وہ سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ ڈیفیسٹ کو بری طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، نیچے لانا ہے. اب اگر یہ ہو گیا تو اسی کے ساتھ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہو جائے گا. اور بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سپینڈنگ نہ ہو سوائے تنخواہ کے، یا جو بہت امپیریٹیو ہیں ڈیفنس والے معاملات ہیں، باقی سپینڈنگ پہ ان کو فریز کیا جائے، منجمد کر دیا جائے. میں تقریباً مطلب یہی بات اسی کو یہ تو ابھی کتنا کہا گیا کہ 54 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے لیے دیے جا رہے ہیں کیونکہ الیکشن آ رہا ہے. میں یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو اگر مجبوراً حکومت، میں مجبوراً کیا کہوں، یعنی اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ اس راہ پہ چلنا ہے
تو پھر تو نتائج جو ہے نا اور خراب ہی ہوں گے. ہمارے پاس دیکھیے اگر ٹیکس ہو تو خرچ کریں گے نا آپ. اگر کوئی خرچہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ خرچ تو میں نے کرنا ہے، نہیں بھائی، پیسے ہوں گے، آمدنی آتی ہے آپ کے پاس، تب آپ خرچے کرتے ہیں. تو آپ نے یعنی کہ اور یہ ڈیفیسٹ جو ہے اسی کی نشانی ہے. اگر ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے تو خرچے آپ کرے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس وسائل ہیں نہیں، تو یہ چیز نہیں چل سکتی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیلنس آف پیمنٹ میں نظر آتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خراب ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کے ریزروز گر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کے ساتھ ہی چاہ رہے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ بھی وہیں کھڑا رہے. تو آپ ایکسچینج ریٹ کے ساتھ نہ کھیلیں. ایکسچینج ریٹ جو مارکیٹ کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کو شکل اختیار کرنے دیں. یہاں تو دعوے کیے جاتے ہیں کہ ڈالر اتنا بڑھ گیا تو ہم یہ کر دیں گے، ڈالر اتنا کم ہو گیا تو ہم یہ کر دیں گے. مجھے شارپ بریک لینا ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تالپور صاحب پہ میرا یہ سوال ہوگا. خود انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمپنیز بھی ٹیکس بچاتی ہیں. جب حکومتیں اپنا کنٹرول ہی لوز کر دیں مختلف سسٹمز پہ، معیشت پہ، زراعت پہ اور چیزوں پہ، حکومت کا اگر کنٹرول کم ہو جائے، جس طرح سے کمپٹیٹیونیس ہوتی ہے، تو پھر تو صارفین پہ ہی بوجھ آتا ہے. اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم آج ذرا ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں. ملک کی معیشت پر بات کر رہے ہیں. پاکستان کے ارد گرد بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے جس کے لیے ملک کو پیسے چاہیے، سلامتی کے لیے پیسے چاہیے، ڈیفنس کے لیے پیسے چاہیے، اپنے لوگوں کو دینے کے لیے پیسے چاہیے، ملک چلانے کے لیے پیسے چاہیے. ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے؟ ڈاکٹر تالپور صاحب، آپ پہ ایک سوال چھوڑا تھا، عدم مساوات کی بات ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اور پاکستان تو ایک سوشل ویلفیئر سٹیٹ ہے، اسلامک ویلفیئر سٹیٹ ہے، لوگوں کو ہم نے ہر چیز دینی ہے. ملک بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے. سوال میں نے چھوڑا تھا کہ جب انٹرنیشنل کمپنیز کو معیشت کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، موبائل کے حوالے سے، فون کے حوالے سے جب کھلی چھٹی دے دی جائے، حکومتیں کنٹرول اپنا چھوڑ دیں، تو پھر تو وہ بوجھ ڈالیں گی لوگوں پہ. پھر کہاں ہم کہیں گے کہ سب برابر ہیں؟ ہم سب برابر کیسے کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کو؟ دیکھیں پراجا صاحب، میں دو تین جلدی سے آپ کو باتیں کہہ دوں. ایک تو میں آپ کو موٹے نمبر بتا دوں کہ یہ جو عدم مساوات ہے یہ کیسے ہو رہی ہے دنیا میں. جو ہماری یہ تحقیق آکسفیم نے کی گلوبلی، کہ 1% دنیا کے لوگوں کے پاس 99% لوگوں سے زیادہ دولت ہے. یہ پچھلے سال سے اس طرح الٹ ہو گیا ہے. 1% لوگ جو ہے قبضہ کیے ہوئے ہیں. 42 لوگوں کے پاس دنیا میں 350 ارب لوگوں سے زیادہ دولت ہے. صرف 42 پیپل ان دا ورلڈ. یعنی دنیا میں جو 42 لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کے پاس آدھی آبادی سے زیادہ دولت ہے، دنیا کی دولت. جو پچھلے سال، جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا، پچھلے سال ہر دوسرے دن 1 ارب پتی کا اضافہ ہوا ہے پچھلے سال، اور ان میں سے 112 دولت چند ہاتھوں میں آ رہی ہے. پچھلے سال ایشیا میں 112 نئے ڈالر ارب پتی پیدا ہوئے ہیں. اور یہ جو 762 ارب ڈالر 2043 ابھی اس وقت دنیا میں جو بلینائر ہیں، جو ارب پتی لوگ ہیں، ان میں 762 ارب ڈالر کی دولت جو گئی ہے ان کے پاس، ان میں 404 بلین ڈالر ایشین جو ہیں وہ، یعنی صرف دولت کا ارتکاز امریکہ یورپ میں نہیں رہ گیا، ایشیا میں بھی آپ کہتے ہیں 400 ارب ڈالر گیا ہے پرائیویٹ لوگوں، انڈیویجول کے پاس. اچھا، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن جو 38 ہے پاکستان کا، آرٹیکل 38، وہ کہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو خوشحال رکھنے کے لیے ہم چند ہاتھوں میں دولت مرکوز ہونے سے اس کو پریونٹ کریں گے، اس کو بچائیں گے. اب مجھے نہیں پتا، اس پہ ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں سچویشن کیا ہے، لیکن میں موٹی اس کی سالوشن 2-3 جو حل ہیں، جس طرح آپ نے سوال میں حل پہ آتا ہوں. تھوڑا سا آپ نے ڈالرز کی بات کی، ڈاکٹر صاحب سے ذرا ڈالرز کی بات کر لیتے ہیں. میں بار بار امریکہ کے تھریٹس کی بات کر رہا ہوں. ٹرمپ نے جب پالیسی اناؤنس کی تو اس نے کہا جی کہ وی ہیو ہینڈڈ اوور بلینز آف ڈالرز ٹو پاکستان، اور 33 بلین ڈالر کا فگر دیا. آپ ماشاءاللہ بڑے عرصے سے فائنانس سیکرٹری رہے، یہ واقعی اسٹیٹسٹکس اتنے ہی ہیں ہمارے پاس تھے؟ اس میں پراچی صاحب میں 2-3 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہ کہ اس کی جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو واضح طور پر اپنے جو ان کے اندازے ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے. جو مجھے ابھی تک دیکھنے کا موقع نہیں ملا، ای اے ڈی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو شائع کرے.
لیکن بالفرض اگر ہم یہ مان موٹی لیں موٹی چیزیں تو آپ کے ظاہر ہے ذہن میں ہے نا تو اس میں ابھی حال میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کا 2/3 حصہ جو ہے وہ سی ایس ایف اور سیکیورٹی ریلیٹڈ رہے ہیں ایکسپینڈیچرز، ٹھیک ہے نا، کچھ اور ایک تو سی ایس ایف کو سمجھ لیں کہ جناب سپورٹ جو ہم نے خرچ کیا تو انہوں نے دینا تھا وہ ان کی طرف سے اور نہیں ہے، یہ وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، ایک معاہدے کے تحت ہے، اس میں کسی قسم کا یہ تاثر دینا کہ یہ ہماری مدد کے لیے دیا تھا نہیں ہے، وہ ہم خرچ کر دیکھیں نا جو ہم خرچ کرتے تھے اور ایک جو آپ کے ساتھ اتفاق رائے ہے اس سے ہم آگے بڑھے تھے، ٹھیک ہے، معاہدے کے تحت۔ اب رہ گیا باقی حصہ 1/3، تو کر لیجیے 10-11 بلین۔ اس میں سے شروع کے اندر، بالکل شروع کے اندر بہت ساری، یعنی میں کہوں گا 2 یا 3 بلین ڈالر ایسے آئے جو حقیقتاً شمار ہونے چاہیے کہ پاکستان کی مدد کی گئی۔ ٹھیک ہے، 600 ملین ڈالر تو آپ 9/11 کے فوراً بعد آ گئے تھے، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کوئی 600 ملین ڈالر دیے اور اس سے ہمارے قرض کو رائٹ آف کر لیا، تو ہمیں یہ سہولت بھی مل گئی، ٹھیک ہے، تو ہم نے قرضہ رائٹ آف یا ری شیڈیول ہوا، نہیں رائٹ آف، یعنی کہ اگر 1 بلین ڈالر ڈیو تھا تو 200 ملین ڈالر کی کرنٹ ویلیو پہ، نیٹ پریزنٹ ویلیو پہ ہم نے خرید لیا، اگلا والا 400 کے عوض خریدا۔ اس کے بعد سے جو نوعیت ہے ان کی سپورٹ کی، وہ اس میں اگر 100 روپے آئے ہیں، 100 ڈالر آئے ہیں، تو بمشکل 22 یا 23 ڈالرز جو ہیں وہ بجٹ پہ آئے ہیں، باقی سارے کے سارے انہوں نے اپنی مرضی کے تحت، اپنی ترجیحات کے تحت اور خود خرچ کیے ہیں۔ نہیں یہ جو کیری لوگر بل کا 4.5 ارب یا 5 ارب ڈالر، اس میں ایک سب سے بڑا، جب یہاں پر سیلاب آئے 2010 کے، تو اس میں 200 ملین ڈالر جو ہے تقریباً اس میں سے آئے تھے جو بجٹ کے اوپر آپ شمار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اور یہ ہماری اکثر بات رہتی تھی یو ایس ایڈ کے ساتھ، کہ ہم کہتے تھے کہ جی آپ اپنی فنڈنگ کو بجٹ کے اوپر لے کر آئیں، آف بجٹ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سب کا سب پیسہ ضائع ہو رہا تھا، لیکن وہ ترجیحات جو ہیں ان میں اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا تھا کہ علم میں بھی نہیں ہوتی تھی ہمارے، وہ اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو روڈز بھی بنائے ہوں گے، بہت اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن یہ معروف طریقہ جو مدد کرنے کا اور پیسے دینے کا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ آپ نے روڈز کی خود بات کر دی، میں آپ سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہ رہا تھا، 9/11 سے لے کر ٹل ڈیٹ ان کی سپلائی لائن ہے، ہمارے روڈز استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے ٹریکس استعمال ہوتے رہے، ہمارے ایئر سپیس استعمال ہوتے رہے۔ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں چونکہ آپ فائنانس منسٹری کے ہیڈ رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جتنا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، یا ہم ٹرانزٹ ان سے پیسے لے لیتے۔ 3 حکمران گزرے، جنرل پرویز مشرف، آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف، کون رکاوٹ تھا؟ جو ہمارا نقصان ہو رہا تھا ہم مانگ لیتے، ہم لیتے ان سے کہ آپ ہمارا روڈ، میاں والی چلے جائیں ٹرالرز کی لائن ہوتی تھی، بنو چلے جائیں لائن ہوتی تھی، کراچی سے پشاور تک یہی ٹرالے چلتے تھے ان کے، جس کو نیٹو سپلائی ہم کہتے رہے، جی لاکس کہتے رہے، گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن۔ کون رکاوٹ تھا؟ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں تھا۔ دیکھیے، کبھی ہم نے، یعنی میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا حضرات، ان میں سے کبھی کسی نے اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر ہمارے بھی مفادات وابستہ ہیں، اور یہ جو دہشت گردی کا سلسلہ ہے ہم اس کے حامی نہیں ہیں، اور ہمیں یہ خطرہ تھا کہ یہ ہماری طرف بھی آئے گی، اور جو بالآخر آئی۔ تو اس وجہ سے پھر یہ جب 2011 کے اندر ہمارے ساتھ سلالہ کا واقعہ ہوا، پھر ہم نے روک دیا۔ اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایکسرسائز کی گئی جس میں کہا گیا کہ اچھا جی فلاں فلاں چارج لیں گے، لیکن جب آخری شکل بنی پھر نہیں لیا۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایسٹیمیٹ کتنا تھا اگر فلاں فلاں چارج ہم کرتے، فرقیہ پر ٹرالر کتنا؟ بہت ہو سکتا تھا، لیکن دیکھیں میری بات سنیں آپ، یہ ہم نے یہ معاملہ ان کے ساتھ، میں اور آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں نے جو دیکھا ہے حکمرانوں کا طرز عمل، اس میں ان کے ساتھ ایک بھائی چارگی کی فضا تھی، اس کے ساتھ ہم نے یہ ان سے تعاون کیا ہے۔ یہ جس انداز کے اندر صدر ٹرمپ آج باتیں کر رہے ہیں، اور مجھے پوری خوشی ہے اس بات کی کہ ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ بھی
बिल्कुल इस तरीके से नहीं सोच रहा जिस तरीके से उन्होंने सोचा है। ये उनका अपना अंदाज है। बहरहाल डॉक्टर साहब, पॉलिसी तो वही होगी जो ट्रंप चाहेगा। नहीं, देखिए मैं आपसे बताऊं, अभी तो खैर ये पॉलिसी का, अभी वजीर आजम ने डाइवोर्स के अंदर ये कहा है कि ये पॉलिसी नहीं है, ये उनका एक बयान है, उनकी जाती सोच होगी, इसका अभी कोई ट्रांसलेशन पॉलिसी के अंदर नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि पेंस यहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट है काबुल में कह गए, मैटिस आए, टिलरसन आए। मेरी अर्ज सुने, नहीं, इन्होंने ना टिलरसन ने कोई ऐसी बात की है, ना मैटिस ने कोई ऐसी बात की है। पेंस आए, वहीं से कुछ बातें कहकर $225 मिलियन तो रोक लिया ना उन्होंने, कट कर दिया। वो कोalition पहले भी हजरत, वो पहले भी रुका हुआ है। यानी हमें तो जब ये मैटिस साहब आए थे तो $500 मिलियन जो रुके हुए थे इन्होंने जारी कर दिए, वरना उसके अलावा हमारे CSF तो रुका हुआ है, अब तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं। और देखिए जिंदगी, हमने अभी आपसे बात हो रही थी, हमने इतना बड़ा ज़रबे अज़ब किया अपनी जेब से, $2 अरब के करीब हमने अपनी जेब से खर्च किए, और उसके गरीब आवाम का पैसा हमने अपने 3 लाख लोग वहां से बेघर हुए, उन्हें ले जाके दोबारा बसाया, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था, उसकी तामीर नौ कर रहे हैं। तो हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है। और मैं यही जनरल बाजवा भी बार बार कह रहे हैं कि हमें कोई इमदाद नहीं चाहिए। कोई इस मुल्क तालपुर साहब, वक्त भी जा रहा है, आप बता रहे थे कि तजावीज क्या है, हम किस तरह से अदम मसावात का खात्मा यकीनी बना सकते हैं? इस तरह में 3-4 मोटी मोटी चीजें हैं, मैं आपको जल्दी से बता दूं। एक तो जो बार बार हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की, वो बहुत ज़रूरी है कि टैक्स जो है बड़े लोगों पे, वो काफ़ी टैक्स नेट से बाहर हैं। और मैं आपको बताऊं, जो यूरोप देखें, जो यूरोप में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये नेशन बिल्डिंग हुई ना, उसमें टैक्स का बहुत बड़ा रोल है। और जिस क्राइसिस में हम हैं अभी, वो उसी तरह की क्राइसिस है जो यूरोप ने सेकंड वर्ल्ड वार के बाद देखी। तो वो सारे लोग इकट्ठे हुए, छोटे बड़े, उन्होंने टैक्स देना अपना शुरू किया। टैक्स से क्या होगा कि एक तो जो अमीर लोगों की दौलत बढ़ रही, उस पर आप कंट्रोल करेंगे। दूसरा, आपके पास वसाइल होंगे कि आप तालीम, हेल्थ और जो ज़रूरी चीज़ें हैं गरीबों के लिए, उस पर आप खर्चा करें। दूसरा है, मजदूर को उजरत देनी होगी। हमारे यहाँ 5,000, 7,000, 8,000 में हम लोगों से 10-10, 12-12 घंटे काम लेते हैं। और जो वैल्यू चेन ग्लोबल, जिनके लिए हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट भी जाती है इन दी नेम ऑफ कंपटीशन और ये वो, तो जो ज़्यादा हिस्सा सरमाए को जा रहा है और कैपिटलिस्ट को जा रहा है, वो देना होगा मजदूर को, ताकि वो। और तीसरा बड़ा हिस्सा जो है वो औरत का है। औरत के काम को ना दुनिया में कहीं वैल्यू है, वो पाकिस्तान भी उसी सिर्फ में शामिल है, और ना उनको इक्वल वेज मिलती है कहीं पर भी। अभी मैं स्टेटिस्टिक देख रहा, जो हमारी अभी हाउस होल्ड सर्वे हुई है कि 6,000, 7,000 औरतें कमा रही हैं पाकिस्तान में, और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है उनके वेज में। तो रेवेन्यू बढ़ाना, जो गरीब को फायदा देते हैं प्रोग्राम, उन पर खर्चा करना, और ये सनफी नाबराबरी जो है उसको खत्म। बहुत शुक्रिया। और गवर्नमेंट को एक प्लान भी तरतीब देना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर वकार मसूद साहब, आप तशरीफ ले आए। सरताज अजीज साहब का भी नाजरीन हम शुक्रिया अदा करते हैं। मईशत सबसे अहम है, और मईशत को मजबूत बनाना का मतलब ये और मकसद ये है कि फिर हम अपनी मैन पावर को, अपनी आबादी को, अपने लोगों को, अपने दिफा को हम मजबूत कर सकते हैं। अगर मईशत मजबूत नहीं है तो फिर रिस्क ही रिस्क हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।